خط امتیاز کیا ہے؟ خط امتیاز کیا ہے؟ جدا کس بات کی وجہ سے ہم ہوتے ہیں؟ وہ علم ہے۔ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ علم بھی ہے، یہ یقین بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو، یقین نہ ہو تو وہ کافر ہے، اس کا تعلق اشرف المخلوقات پیدا تو ہو گیا ہے لیکن تعلق نہیں ہے۔ اشرف تب ہوگا کہ جب اشرف المخلوقات سید الانبیاء فخر موجودات حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بقدر ضرورت جتنا مسلمان کو چاہیے ہے اتنا اس کو علم ہونا چاہیے، پھر وہ اشرف بھی ہے، وہ اکرم بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ مقام مرتبہ بھی ہے۔ چلتے ہاتھوں ایک دلیل دیتا چلوں۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ ابو لہب، ابو جہل نہیں ہے، غلط العوام ہے۔ ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے، لانتی ہے، لیکن حضرت عباس، حضرت ابو طالب، حضرت جعفر، حضرت امیر حمزہ، یہ جتنے ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ ان کے پاس علم تھا، جس نے علم دیا ہے انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کی بھی مانی ہے۔ اس نے ان کی بات سن کر، نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر مان کر انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ حالانکہ ایک ہی گھر میں عبداللہ کے بھائی ہیں، عباس بھی بھائی ہیں اور ابو لہب بھی بھائی ہیں، بلڈ اور خون ایک جیسا ہے، لیکن ایک لعنتی ہو گیا اور ایک جنتی ہو گیا۔ فرق کس بات پر ہوا؟ کہ اس کے پاس علم آ گیا ہے اور اس نے تصدیق کر دی ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر آیا، اللہ کو منوانے جو پیغمبر بن کر تشریف لایا، اس نے ان کی بات کو مان کر اللہ کو ان دیکھے خدا کو جو دکھتا نہیں جاتا، سامنے نہیں آتا، اس کو مان لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈگری دی، قیامت کی صبح تک ابو لہب لعنتی ہی رہے گا اور باقی جو چچے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو مانا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ ہو گئے، ان کا مقام ہو گیا، ان کا مرتبہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ علم، سب سے پہلے اللہ نے علم کے حوالے سے قرآن پاک میں جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو علم کے بل بوتے پر آپ کو 2 4 5 جمعے یاد ہوں گے کہ جو مکالمہ ہوا ملائکہ کا، تو علم کے حوالے سے جو ریجیکٹ کیا گیا ان کے دعوے کو علم کے حوالے سے کیا گیا کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ہم نے آدم کو عطا کیا ہوا ہے، جو ہم نے آدم کو عطا کیا ہوا ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب تمہیں نہیں پتا تو تم پھر بات نہیں کرو۔ تو علم کے بل بوتے پر سجدہ کرایا گیا، انسان کو اشرف اور اکرم قرار دیا گیا اور اس کو نیابت کا صحرا اس کے سر پر سجایا گیا علم کے حوالے سے۔ اور وہ اعلیٰ کل شیء وکیل اور علیم بذات الصدور انہ علیم حکیم، جتنی آیات بینات ہیں اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے بندوں کو یہ صفت عطا کرتا ہے جو علم والی صفت ہوتی ہے، یعنی اپنا جو وصف خاص اللہ کو ہے علم، وہ علم کے بل بوتے پر خاص طور پر جو ممتاز اور جدا اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس حصہ اپنا اس شان سے، اس وصف سے حصہ عطا کرتا ہے، علم کا حصہ۔ اور انبیاء کرام کو درہم اور دینار اور پراپرٹی اور جائیدادیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن، تورات، انجیل، زبور، بائبل، جتنے بھی آپ صحیفے ہیں ان سب کو پڑھیں گے تو علم ہی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ہے۔ تو انبیاء علم کی وراثت لے کر آتے ہیں اور ان کے جو جانشین ہوتے ہیں، ان کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی علمی اعتبار سے ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے۔ اور علم ہی انبیاء کرام کو تمام لوگوں سے جدا اور منفرد کرتا ہے، مگر نہ کفار کو یہی تو غلط فہمی لگی
انہوں نے یہی کہہ دیا نبی علیہ السلام کو منہ پر کہ قالوا ما لہذا الرسول، کہ تو کس طرح کا رسول ہے، کس طرح کا نبی ہے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ انہوں نے دلیل کیا دی کہ تم بازار بھی جاتا ہے اور کھانا پینا بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی بازار جاتے ہیں، تو بھی جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دلیل دی کہ تو نبی نہیں ہو سکتا، تو نبی نہیں ہے۔ قالوا ما لهذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہ اس جو ان کا دعویٰ تھا، اس دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑا کہ تم کھانا پینا اور چلنا پھرنا دیکھ رہے ہو تو کبھی یہ تو دیکھو نا، یہ جو بازار جا رہا ہے کبھی کبھی سدرہ پر بھی چلا جاتا ہے، یہ جبریل کو بھی رستہ دکھاتا ہے۔ تم بازار میں چلنا تو دیکھ رہے ہو، کبھی اس کو عرش پر چلنا بھی دیکھ لو نا، سمجھ لو نا۔ جنہوں نے عرش پر چلنا مان لیا وہ صدیق ہو گئے، اور جنہوں نے بازار میں چلنا دیکھا اور کہا کہ ادھر تو نہیں چلتا رہتا ہے، وہ مردود ہو گئے۔ اب اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فاروق اعظم اور جملہ صحابہ کا احترام و انصرام اور ادب بجا لاتے ہیں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا ادب کیا۔ یہ ایک فارمولہ ہمیشہ یا ذہن نشین رکھیں، ہم بعد میں اگر کسی اور حوالے پر میں بات کروں بھی لیکن لگے ہاتھوں آگی تو ہم اس کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ صحابہ کا احترام اس لیے امت کرتی ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا احترام کیا، حیا کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چون بلا چون و چرام باتوں کو ایکسیپٹ کیا اور مان لیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہ بچیاں تر غور کرتے تھے، یہی لوگ تھے جو پانی کی میں نے پہلے بھرنا ہے تو نے نہیں بھرنا باریوں پر لڑتے اور 100 سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی، کوئی ادھر مر رہا ہے کوئی ادھر مر رہا ہے 100 سال۔ لیکن ایک واقعہ پر جب رسول اللہ نے اپنا پیغام، انقلابی پیغام دیا تو یہ جو لوگ اپنی پانی کی باریوں پر لڑتے تو صدیوں تک جنگیں رہتی اور مرتے مراتے، ایک موقع پر الآتش کی آواز آئی، جنگ کا موقع ہے، رن ہے، کفار کی مار رہے ہیں اور ادھر شہید اور ادھر بھی مار رہے ہیں۔ ایک صحابی نے الآتش کہا تو سقایا لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر پانی پلانے والا پہنچا تو دوسرے نے الآتش کہہ دیا، زخمی ہے۔ اس نے پہلے نے جس نے کہا تھا کہ مجھے پانی چاہیے مر رہا ہوں، اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اس کو پلاؤ۔ ادھر گیا تو تیسرے نے الآتش، 7-8 بندوں نے الآتش کہا، پانی ایک نے نہیں پیا، آخری 8ویں نے کہا الآتش۔ تو ادھر جب پہنچا تو پہلے نے پھر الآتش کہا، اس نے کہا ادھر چلا جا، ہم نے بھی نہیں پینا۔ 8 کے ارد گرد دور اور تسلسل کرتا رہا، سارے بغیر پانی کے دنیا سے چلے گئے، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے رہے، اس کو پہلے بلا دو، اس کو پہلے بلا دو، اس کو پہلے بلا دو۔ یہی وہ لوگ تھے جو نوالا کھینچتے تھے ہاتھوں سے، پانی کی باریوں پر لڑتے مرتے اور کٹتے اور نسلیں تباہ کر دیتے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب دیا، سوچ دی، ان کے اندر جب تبدیلی آئی تو تبدیلی پھر یوں آئی، مرتے مر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے نہیں چاہیے، پہلے میرے دوست کو چاہیے، اس کو پلا دو پہلے۔ یہ انقلابی آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ نے یہ پیغام دیا اور ترجیحات بتلائی اور فرق بتلایا کہ کوئی فرق نہیں ہے، تم اشرف اور اکرم ہو، سب اللہ کی مخلوق ہو، جو انسانی لبادے میں آیا ہے بھوک لگتی ہے اسے، احترام کرو اس کا، تو سب نے احترام کیا، سب نے اس کو لبیک کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دیکھے جلووں کو انہوں نے مان لیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں کہ دکھاؤ نا کدھر ہے اللہ، جب عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ایک ہی ہے تو دکھاؤ، کہاں ہے؟ کسی نے نہیں کہا، سب نے یہ کہا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کا بلانے والا ایڈا سونا ہے، اس کو کوئی تک لے تو نظر اس سے نہیں ہٹتی، اس کے بنانے والے کا جو مصور ہے اس کا کمال اور مقام جلوہ اور جو سامانیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ بن کر جو آیا ہے وہ ایڈا سونا ہے، تو جو بنانے والا ہے اس کا حسن کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا،
ادب بجا لایا، آپ کی نسبتوں کا حیا کیا۔ جنہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے ان کا حیا۔ جنہوں نے رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا کیا ہے ہم احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نواسہ رسول کو اٹھا کر گلی کوچوں میں نہیں پھیلایا، ممبر پر ان کے کہنے پر اٹھ کر نیچے بیٹھ گئے، فاروق اعظم بیٹھ گئے، سب نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے نانے کا ممبر ہے، ہمارے نانے کا ممبر نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہے تو پھر میرے ہی نانے کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ یہ ادب جو احترام، باہمی جو محبت تھی، ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا احترام کیا۔ اب میں نے پہلے بتلا دیا، ابو جہل، ابو لہب بھی رسول اللہ کا چچا ہے، حضرت عباس اور امیر حمزہ یہ لوگ بھی چچا ہیں، ہم ان کو احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، اس پر ساری دنیا کے مسلمان لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن نے اس کو جہنمی کہہ دیا ابو لہب کو۔ تو فرق کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ کا احترام کیا ہے وہ چاچے بھی ہیں تو پھر بھی قابل احترام ہیں، نہیں احترام کیا تو چچا ہو کر لعنتی ہو گیا۔ فرق دیکھ لیں، اللہ کے ہاں کسوٹی ایک ہی ہے، اللہ کے ہاں ایک ہی کسوٹی ہے، جو محمد کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کو مان لیتا ہے کائنات ساری کا احترام ادب اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ چچا بھی ہے پھر بھی قابل احترام ہے، چچا نہیں ہے، حبشی رنگ کا ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، سیاہ فام ہے، لیکن ادب بجان آتا ہے محمد مصطفیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو احترام اور انسلام اہتمام عطا ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو آرڈر ہوتا ہے قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار بلال آئے ہیں، کھڑے ہو کر احترام کرو۔ یہ احترام جو دیتا ہے یہ نسبت رسول عطا کرتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت احترام عطا کرتی ہے۔ بلال کس خاندان کا ہے، باپ کا کیا نام ہے؟ وہ بڑے خاندان کا آدمی نہیں ہے، حبش کا رہنے والے تھے، بکتے بکاتے اور مار کھاتے ادھر ادھر ہوتے، آپ مکے میں پہنچے اور منڈیوں میں بولیاں لگتی رہی، بکتے رہے، آخر میں اس کے ہاتھ بک گئے کہ کائنات اس کے ہاتھ میں بک جایا کرتی۔ یہ کوئی مصر کا بازار نہیں جہاں یوسف بکے، یہ محمد مصطفیٰ کا بازار ہے کہ کائنات بک رہی ہوتی ہے، وہاں یوسف بکتا ہے، یہاں کائنات بکتی ہے محمد مصطفیٰ سے۔ لوگ خود کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے خریدار؟ تو یہ اس کے ہاتھوں بکے ہیں محمد مصطفیٰ کے ہاں، ان کے آقا اور مولا اور ان کے سربراہ اور سید اور سردار محمد مصطفیٰ ہیں۔ جب لوگوں کے ہاں غلام تھے کوئی نہیں جانتا تھا، جب محمد مصطفیٰ کے غلام ہوئے تو کائنات ساری جاننے لگی۔ کعبے کی چھت پر پاؤں آ گئے۔ آج کل تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، چڑھا ہے یا نہیں چڑھا اس پر میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ جو بلال کا مقام و مرتبہ ہے کہ اذان دو چھت پر چڑھ جاؤ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ نیچے تو میں کعبے کی طرف منہ کہا تو کعبہ نیچے ہے، منہ کدھر کرو؟ فرمایا میری طرف کر دینا، کعبے کو نہیں دیکھا تھا، جب میری پیدائش ہوئی تھی تو یہ بھی جھک کر سلامی پیش کر رہا تھا، یہ بھی سلامی کر رہا تھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ نسبت رسولی کا ہے، نسبت رسولی کا ہے۔ آپ خیر امت ہیں، یعنی امت محمدیہ خیر امت ہے، بہترین امت کیوں ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں نا کہ ہمارے کرتوت بہترین امت کے ہیں، ہم بہترین امت اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ بہترین خالق ہیں، کائنات ساری میں جو بہتر اور بہترین شخصیت ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، ہم پھر اس حوالے سے بہترین امت ہیں۔ اور بہترین کتاب آپ کی پاس میرے پاس ہے، قرآن ہے، جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ کون سی جی؟ سارے بولیں، سب سے اعلیٰ تورات انجیل زبور، آپ اس طرح برابر کر کے رکھیں، برابر رکھیں۔ اعلیٰ کتاب کون سی ہوگی؟ پہلے والی یا آپ والی؟ سوچ کے بتائیں ذرا۔ حالانکہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ تورات انجیل زبور کوئی موسیٰ اور داؤد علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں لکھی، اللہ نے عطا کی ہے، نازل ہوئی ہیں۔ جب اللہ کے نازل کردہ کتابیں ساری برابر نہیں ہیں تو تمہارے انتخاب میں سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات کس نے نازل کی؟
سارے بولے تھوڑا. انجیل کس نے نازل کی؟ زبور کس نے کی؟ قرآن کس نے؟ لانے والا جبریل ہے. نبیوں پر آئے، رسولوں پر آئے، اللہ نے نازل کی. لیکن تورات ختم ہو گئی، انجیل تحریف شدہ ہو گئی، زبور میں تبدیلی آ گئی، اور قرآن پاک جس طرح لوح محفوظ پر اللہ نے ثبت کیا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور قیامت کی صبح تک بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اب یہ فرق اب چلتے چلتے یہ بھی دیکھ لیں کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی، زبور بھی، 313 صحیفے بھی نازل کس نے کی جی؟ سارے بولے اللہ نے. نبیوں پر آئی، جبریل لے کر آیا، نبیوں پر آئی، تو پھر حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس پر کیا فرق ہے کہ قرآن ہی کی حفاظت ہے کیوں کی؟ اس پر امام راضی نے سوال اٹھائے اور جواب بھی دیے کہ اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، اس لیے اس کی حفاظت کی ہے، اس میں جو باتیں درج ہیں محمد مصطفیٰ کے حوالے سے درج ہیں، تحریف نہیں ہو سکتا. جو اس کو بدلتا ہے وہ سب اس کی خاندان مسخ ہو جاتا ہے، وہ خود تباہ ہو جاتا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا ہے. کتنی کوششیں کی، کتنا دبایا، اور آپ کے ٹوائلٹ پیپروں میں قرآن لکھ کر امریکہ نے ٹوائلٹ میں استعمال کیا، اتنی توہین کی، جلایا جاتا ہے. گالی پر، مارنے پر وہی اترتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. لیکن سینکڑوں کھربوں انگنت لاتعداد اللہ نے سینے اور دماغ اللہ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ کتابی شکل میں تو کوئی ختم کر سکتا ہے، سینوں سے کیسے مٹا سکو گے؟ سینوں میں کیسے مٹا سکو گے؟ یہ قرآن پاک نسبت رسولی، یعنی احترام و انسلام اس حوالے سے ہے، اس کو نسبت رسولی حاصل ہے. ساری کتابیں میں نے ابھی کہا، تورات رکھو، انجیل رکھو، زبور اور قرآن پاک رکھو، سب سے آخر میں آیا، سب سے آخری کتاب ہے لیکن سب سے اعلیٰ کتاب ہے. جس طرح رسول محمد مصطفیٰ سب سے آخر میں آئے، اس کے باوجود سب سے اعلیٰ ہے. ترتیب آنے کی جو ترتیب ہے، فضیلت کی یہ ترتیب نہیں ہے. آدم کو پھر اعلیٰ ہونا چاہیے. سارے نبی یا رسول ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن محمد کے سامنے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. سارے ادب بجا لاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں. اس لیے کہ قرآن اعلیٰ ہے، ساری کتابیں اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. سارے رسول اللہ کی طرف سے، کوئی محمد جیسا رسول کوئی نہیں. ایک فارمولہ ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات میں بھی آ جائے اس کی فضیلت میں کمی نہیں ہوتی، اعلیٰ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اعلیٰ اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خلافت میں، یعنی آپ کا جو یعقوبی خلافت نبوت آپ کے سار آئی، 10 بھائی آپ کے پہلے ہیں، 11واں نمبر ہے آپ کا. پہلے کے سال پر نہیں آئی، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں بار نہیں آئی. خلافت اگر آئی ہے کسی کے سر پر تو 11ویں نمبر والے پر آئی ہے. آپ بتائیں کہ پہلے نمبر والا تو پہلا بڑا بیٹا ہے نا، اس کو اعلیٰ ہونا چاہیے. اب 12 بچے کھڑے ہوں یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے اعلیٰ کون سا ہے؟ حضرت یوسف ہے. آپ خود کہہ سکتے ہیں، اتنا مشکل سوال نہیں ہے. ان 12 بچوں میں سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ حضرت یوسف. کیوں؟ خلافت خالق، اللہ کی جو خلافت ہے، نبوت کا جو سیرہ ہے، جو نبوی سیرہ ہے، وہ حضرت یوسف کے سر پر آ کے لگا ہے. سجا ہے اگر یوسف کے سر پر تو اعلیٰ یہ ہوا. پیدا ہو جانے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، کمال کی وجہ سے انسان بڑا ہوا کرتا ہے. حضرت عباس جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حدیث سنا دوں، مشکات میں بھی درج ہے یہ حدیث. حضرت عباس ادب پہ چال آتے، رسول اللہ کا احترام کرتے، چچے بھی تھے، چچا. تو بعض منافقین ہوتے ہیں، ہر ماحول میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیا کہ تو بڑا ہے کہ محمد بن عبداللہ تیرا بھتیجا بڑا ہے، ادب پہ چال آتا، بیٹھا رہا کر، سرانے جگہ دے دیتے ہو. کہیں کو غم ہوتا ہے نا، میری داڑھی چٹی ہے. احترام اپنی جگہ ہے، لیکن کمال کی وجہ سے احترام ہوتا ہے. اونچی آواز سے بولیں. بزرگی باخلاص تنا کے بسال. سعدی نے کہا کہ انسان بڑا سالوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بڑا کمالوں کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. سالوں کی بزرگی باخلاص تنا کے بسال. سالوں کی وجہ سے، سالہ سال، وہ سال اردو والے سالے برادر اللہ کہتے ہیں، وہ والا نہیں مراد. سالوں کی وجہ سے انسان بڑا نہیں ہوتا، کمالوں کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہے.
حضرت عباس کو کہنے لگے تم ادب بچا لاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو بیٹھا رہا کر، یہ تم بڑا ہے کہ وہ بڑے ہیں، بیٹھے رہا کرو۔ ہوتے ہیں لوگ ڈس لائک کرنے والے ورگلانے والے۔ حضرت عباس نے کہا کہ تم اپنے کام کرو، بڑے وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو بڑا ہے کہ چچا بھی ہے اور تو بڑا بھی ہے اور وہ بھتیجا ہو کے، تو آپ کے بڑے اچھے الفاظ ہیں، کتابوں میں درج ہیں حدیث کی، عربی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا ہوا اکبر منی ولیکن ولدت قبلہ، بڑا میں نہیں ہوں، بڑے وہی ہیں، میں صرف پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جواب سنے حضرت عباس کا، میں پہلے ہو گیا، جان پہلے پہ ہاں، بڑا میں نہیں ہوں، بڑے حضرت محمد مصطفیٰ ہی بڑے ہیں، جو بڑے ہیں وہ چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہو جائے گا۔ یہی تو یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام باقی 11 بیٹوں کو سمجھاتے تھے کہ تم جان پہلے پہ ہیں، بڑا یوسف ہی ہے، حتمی فیصلہ یوسف کا ہی ہے، تو بڑا پہلے پیدا ہو گیا، پیدا ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، کمال کی وجہ سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے کم عمر مبارک ہے تقریباً نبیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی علاوہ باقی سارے نبیوں میں سب سے کم عمر مبارک ہے۔ نبی علیہ 63 سال، باقی صدیاں زندہ رہے، 500 سال تک، 1000 سال تک، 1500 سال، 1.5-2 صدیاں تک زندہ رہے نبی۔ اب عمر کے لحاظ سے تو ان کو بڑا ہونا چاہیے نا۔ یہ معراج کی رات کو سارے ادب بجا لا رہے ہیں، اس کا جو 63 سال ان کی چھوٹی عمر ہے، چھوٹے والے کا ادب کیسے بجا لا رہے ہیں؟ چھوٹے کی بات عمر کے حوالے سے نہیں ہے، کمال کی وجہ سے بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی کہ کمال علم، دانائی، جینیس پن اور آگاہی رکھنے والا انسان وہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا کل حوالہ گزرا ہے، تو بہت بڑا نام ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق، امام حسین کا پڑپوتا۔ مقام دیکھیں، میں مرتبہ تھوڑا علم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ علم ہے اور علم کے سامنے زانو تلمس کون طے کر رہا ہے، ادب کون کر رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کا۔ کنڈے کھانے کا نام امام جعفر صادق نہیں ہے، کچھ اور بھی حاصل کرنے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ میں اس کا حقارت بیان نہیں کر رہا، یعنی کھانے کی کھلانے کا نام امام جعفر صادق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق، جعفر کا تعلق علم کے ساتھ ہے، مقام اور مرتبہ کے ساتھ ہے، آگاہی کے ساتھ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی نسل کے ساتھ ہے امام کا تعلق۔ آپ کا جو ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں بڑے بڑے نام آتے ہیں، امام ابن سیرین اور بڑے نام ہیں، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ حنفی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں۔ 2 سال تک آپ نے شاگردی کی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، اور آپ نے کہا تھا اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہو تو میں ہلاک ہی ہو جاؤں۔ اب اس کو اگر ٹیکس دے دو نا فاروق اعظم کی بات کے ساتھ، علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں، جس کے مقلد آپ ہے وہ کہہ رہا ہے اگر 2 سال حضرت امام جعفر کی شاگردی والے نہ ہو تو حالت نعمان بھی ہلاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 سال پڑھتے رہے، 2 سال عمر بھی کوئی پوچھتا تو کہتے میں 2 سال ہوں۔ سمجھ آئی یا نہیں آ رہی؟ بولے تھوڑا اتنی سوچنے کی بات نہیں ہے، بولیں۔ وہ کہتے تھے میری 2 سال پر، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑھتے ہو جناب، اتنے بزرگ کہنے نہیں عمر میری 2 ہی سال ہے، وہی میری عمر ہے جو امام جعفر صادق کے پاس میں نے گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپن ہے آپ کا، باپ کے ساتھ آپ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ جعفر صادق کے شاگرد کا بتانے لگا ہوں، جابر بن حیان نام ہے، سیاح نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کافرانہ سب سے پہلا مسلمان ایسا اسلام کافروں کا تھا، مسلمانوں کا جابر بن حیان، جو بھاپ ہے کیمسٹری کا، کیمیاء گری کا بھاپ ہے، جس کو آپ انگریز کے سامنے سائنٹسٹ جتنے ہیں جابر بن حیان کا نام لے لو تو وہ تھپ کے رہ جاتے ہیں، تھپک جاتے ہیں۔ کتنا بڑا شخص دوبارہ پیدا نہیں ہوا مسلمانوں میں۔ 3900 کتابیں لکھی جابر نے۔ کتنی کتابیں؟ 3900 کتابیں لکھی جابر بن حیان نے، جو کیمیاگر ہے، کیمسٹری کا بھاپ ہے جو۔
وہ باپ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہنے لگا میرے اندر ایک سوال آیا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا؟ وہ کہا کہ یہ سونا کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جا، مجھے اتنے سوال نہیں پتا، میرے پیر اور مرشد اور امام میرے آئیں گے جب، ان سے تو سوال کر لینا۔ اب خاموش ہوگا، 2 قدم اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے ایک اور سوال ہے، چاندی کیسے بنتی ہے؟ سونا چاندی سے اعلیٰ کیوں ہے، قیمتی کیوں ہے؟ اس طرح سوال تشویش پیدا ہوئی، بچپن ہے جابر بن حیان کا۔ تو انہوں نے کہا اب خاموش ہو جا، جب میرے مرشد اور ہادی آئیں گے پھر میں ان کے سامنے پیش کروں گا تجھے، جو سوال بھی ہوگا ان سے پوچھ لینا۔ سونا کیسے بنتا ہے، چاندی کیسے بنتی ہے، آبی جہاز جو ہے یہ پانی میں تو ٹھہر جاتے ہیں، پہاڑ پر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ یہ سارے سوال انہوں نے کہا خاموش ہو جا، اب نہ بولنا، زیادہ نہ بولو۔ گھر آیا، بات آئی گئی ہوگی، پڑھتا رہا، جوان ہو گیا، بچپن میں سوال کیے تھے، جوان ہو گیا، ذہن میں اندر شش و پن میں مبتلا ہے کہ یار سونا کیسے بنتا ہے، چاندی کیسے بنتی ہے، سونا چاندی سے اعلیٰ کیوں ہے، قیمتی کیوں ہے؟ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو ایک دن حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کے سامنے رش لگی ہے، لوگ عدد بجا لا رہے ہیں، کسی نے کہا، گزرنے والوں نے کہا بات ہے کیوں رش ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے، امام حسین کے پڑ پوتے امام جعفر صادق آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر خبر دی کہ اور بھائی مرشد آ گئے ہیں، پیر آ گئے ہیں۔ پیر ہو نا، پیر پھر ایسا پیر ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، ملانے والا، اللہ رسول کے ساتھ ملانے والا پیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق، مستورات الگ ہیں، حضرات الگ ہیں، سب رش لگی ہوئی ہے اپنے اپنے سوال۔ گھر سے اس کی والدہ نے سوال پیغام بھیجا کہ حضرت آج میرا بیٹا کب کا ناداں ہے، بچپن میں سوال رکھے ہوئے ہیں، پریشان ہے، ذرا مل لینا۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا میں اکیلا جاؤں گا اس کے گھر۔ جابر بن حیان اب جوان لڑکا ہے، جوان ہے، جب گھر گئے تو کتابیں ہر رنگ کی، ہر علوم پر سینکڑوں کتابیں رکھی ہیں اس کے مکتب خانے میں۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہ پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بڑا علوم پڑھا اور یہ پڑھا۔ ماں نے کہا کہ بیعت کر، باپ نے کہا پہلے بیعت کر میرے مرشد سے۔ انہوں نے کہا نا بیعت نہیں کرتا، پہلے میں سوال کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی کتابیں تم نے رکھی ہوئی ہیں۔ اب بچپن میں اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا تھا، امام جعفر صادق نے کہا اتنا کچھ تو نے رکھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئے ہیں، یہ بھی تجھے پتا ہے کہ سونا کیسے بنتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی بچپن میں اس نے کہا تھا سونا، انہوں نے کہا اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو نے رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی تجھے پتا ہے کہ سونا کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا سوال تو اپنا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، پوچھنا تو میں تھا، یہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتا چاندی کیسے بنتی ہے زیر زمین؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو بتا، تو نے اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آبی جہاز بیڑی بیڑا پانی میں تو ٹھہر سکتا ہے، پہاڑ کے کونے پر اور اس کی چوٹی پر کیوں نہیں ٹھہرتا، پتا ہے؟ اس نے کہا، جابر بن حیان نے کہا کہ جناب سوال تو بعد میں ہوں گے، پہلے ہاتھ آگے کریں، اپنے اس مشن میں، اپنے اس سلوک میں مجھے شامل کریں، بیعت کرنا چاہتا ہوں میں آپ۔ سبحان اللہ۔ جابر بن حیان جو آپ کا بہت بڑا نام ہے، اول سائنسدان، اعلیٰ ترین، اب تک سائنٹسٹ اس کے سامنے زانو ترمز اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اس کی کتابوں سے۔ آپ نے کہا کہ تم ابھی ان کتابوں اور ان سوالوں کو چھوڑو، تم بڑا ذہین ہے، تم پہلے میرے نانے کے سینے پر اترنے والا قرآن تو ذرا حفظ کر لینا۔ جابر بن حیان حافظ قرآن بھی تھا، اونچی آواز سے بولیں، جو کہتے ہیں نا مسلمانوں نے کیا کیا، ایک ساڑھے تے دوڑا نے نا اس دور وچ کہ فلانے چاند تے چلے گئے، چاند نے تو مولوی دی دوڑ مسیتی تک چاند تے گئے۔ تو سانجو پاکستان جو کہڑا بندہ، کہڑا سائنسدان چاند تے گئے؟ کوئی گئے نہیں تم بولو؟ پھر ساڑھے تے دوڑ کے آنے گھوڑا دو بھی دوڑاتا ہے، تساں تے آ چڑھنے، بھائی ان کی دوڑ مسجد تک، مسجد تک دوڑ ہماری دوڑ نہیں، محمد مصطفیٰ کی دوڑ نہیں مسجد تک۔ ہر صاحب خدا، صاحبان خدا کی دوڑ مسجد تک، اور ہر بندہ خدا کی دوڑ مسجد تک۔ جو یہاں تک دوڑ آتا ہے، کمالات
آگاہی، علم اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑا دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ذہین ہے نا، ذرا قرآن تو حفظ کر لے۔ 8 ماہ لگے اسے حفظ ہی کر لے۔ جابر بن حیان نے 8 مہینے حفظ کر لے پورا۔ جابر بن حیان نے، کون سا سائنٹسٹ تمہارا اس دور میں بھی ہے؟ سوال کرنا چاہتا ہوں میں، تو اسی زبانی نہیں بچو، کھل کے سامنے تک کے قرآن پڑھ کے دے دو سانو۔ تک کے پڑھنا بھی نہیں آنا، زبانی پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ 8 مہینہ بھی پڑھا، فرمایا تھوڑا فقہ بھی پڑھ لے، نعمان کے پاس چلا جا، نعمان بن ثابت کی پڑھ لیا۔ آپ مدینے مقیم ہو گئے، امام جعفر الصادق، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ والدہ نے کہا کہ چلو عمرے پر چلتے ہیں، مدینہ پہلے جائیں گے، جا کر اپنی مرشد کو سلام بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں مدینہ شریف مقیم تھے، آپ گئے تو اس نے ادب بجا لایا۔ آپ نے کہا اچھا تو نے اتنا علم پڑھا ہے اور کیمیا گری میں تو بڑا ماہر ہے، یہ تو بتانا سب سے اچھی اور زبردست کتاب کیمیا پر، علم کیمیا پر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سائنس کی کتاب سب سے اعلیٰ کس نے لکھی؟ تو اسی حیران ہو گئی ہو گئی آج ایک کتوں بول پہ کہ تو کیڑا موضوع لا لیا، یہ موضوع بھی ضروری ہے نا، یہ بھی ساڑھے گھر کی کھیتی ہے، اسی نہ بولنا کہ کون بولے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوگوں نے لے لیا تو لوگوں سے قرآن دے دیتا، تسی فلک پڑھ لو، ناس پڑھ لو، ختم پڑھ لو، بس ختم والے ہو ہورن۔ ہر بات کا اختتام محمد مصطفیٰ کے گھر پر ہوا کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ختم والے نہیں، یہاں یہ انگور بہت کھٹے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ، اس کے جناب ماں پتہ ہو گیا تھا، میں ادھر رلایا، میں نے کوئی پتہ نہیں، آپ ہی مہربانی فرماؤ۔ امام جعفر الصادق آپ نے فرمایا یہ بات طے ٹھیک ہے، یزید ہمارے گھر کا خاندان کا دشمن ہے، لیکن اس کا بیٹا ایک بڑا نابغہ روزگار گزرا ہے جو اس کا خلیفہ بنا، اور اس نے 40 دن کے اندر لات ماری اور اس نے کہا ہم اس کے آلی نہیں ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پر جس حکومت میں محمد مصطفیٰ کے گھر کا احترام نہ ہو۔ اس کی کھربوں ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے شام میں اس کی قبر پر روزانہ پھول چڑھتے ہیں، اور یزید دی قبر تے لوگ لعنت بھی نہیں بھیجتے، پتر دا حال تکو تو پیو دا حال تکو پہ۔ سرچ کر لو تسی، ان کا نام بھی معاویہ تھا، یزید، معاویہ بن یزید، یعنی پوتے تھے جناب معاویہ کے، یزید کے پتر کا نام بھی معاویہ تھا۔ 40 دن کے اندر اس کیا میں لت مارتا، لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پر کہ جس کے حکومت میں محمد مصطفیٰ کا حیا نہ ہو، احترام نہ ہو، نہیں مانتا میں دستبردار ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اعلیٰ کتاب اول نمبر کی کیمیا گری پر اگر لکھی ہے کسی نے تو اس بندے یزید کے پتر نے القراطیس لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ القراطیس نام یاد کر لو کہ جی اے پڑھنے والے بچوں تسی جو پڑھ رہے ہو تسی تو یاد کرو القراطیس۔ انہوں نے کہا جناب ملے گی کدھر؟ اگر امام جعفر صادق فرمایا کدھروں اور نہ بھی ملے تو ساڑھے کو مل جاوے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نسخہ عطا کیا القراطیس کا، اور مکہ شریف کی طرف عازم سفر ہے، ماں بھی ساتھ ہے، وادی روحا میں پہنچا تو ہا 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 کیا اس نے، ہنسا، بیٹھے بیٹھے نا کتاب سامنے رکھی تھی اور کچھ تجزیہ کیا اور ہنسا۔ ماں نے کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مرشد کو کہا پاگل نہیں ہو گیا، مکے کو چھوڑو دوبارہ مرشد کے پاس واپس چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ کر سبحان اللہ۔ واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں کی ہو گیا، واپس کیوں؟ اس کیا کہ کوئی کام ایسا ہو گیا ہے کہ مرشد کو جانا ضروری ہے، مکہ بعد میں جائیں گے، پہلے ادھر جائیں گے۔ دوبارہ حاضری دیتی، امام جعفر صادق فرمایا کی گل ہے تو تے حج کرن جا رہے ہیں تو واپس؟ فرمایا جناب قراطیس لے کی جناب سے میں گیا ہوں تو آج او کام ہو گیا کہ کسی سے کام نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کی ہو گیا؟ اس کیا جناب پانی ابل رہے ہیں، پانی ابال گرم تھا، میں نے سونے کی انگوٹھی اس میں ڈالی، سونے کی انگوٹھی اس میں ڈالی، اور 2 شیشیاں تھی، ایک میں میرے پاس ایک الگ آکسیجن تھا، ایک میں الگ تھا، وہ میں نے جب اس میں ڈالی تو وہ پگھل گیا۔ سونا پگھلانے کا فرمولہ آپ کے قدموں اور جوتیوں کی برکت سے مجھے اللہ نے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا پگھلانے سے پہلے، جابر بن حیان سے پہلے سونا پگھلانے کا فرمولہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ تاریخی بات ہے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔
اگر یہ فارمولہ کسی کو عطا ہوا ہے امام جعفر الصادق کی جوتیوں کے صدقے، جابر بن حیان جو اول آپ کا سائنسدان ہے اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر لو، قیامت کی صبح تک ایسا کوئی علم نہیں جو آل محمد کو اللہ نے عطا نہ کیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔